ہوں سہیل رانا. آج 23 مارچ ہے، پاکستان کا دن، لیکن انتہائی دکھ کہ بلوچستان مکمل طور پر سیل ہے. یہ فیڈریشن کی ایک علامت ہے، اور اس سے زیادہ میں اس لیے کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ فورسز وہاں پہ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایسی پھر کہتے ہیں کہ آپ کرٹیسزم کرتے ہیں. کرٹیسزم کیا، اتنے گندے لوگ آپ نے حکومت میں بٹھائے ہوئے ہیں، بگٹی ہو کوئی بھی ہو، تو ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے. لوگ اس کا مذاق تو اڑا رہے تھے ایکس انٹیریئر منسٹر کا، لیکن وہ کہہ ٹھیک رہے تھے کہ یہ ان کو ہینڈل ایک اچھے انداز سے کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے جو اکابرین ہیں، جن کے متعلق بات کرتے ہوئے پھر چیزیں کچھ ڈیفرنٹ اینگل پہ نکل جاتی ہیں، قصور انہی کا ہی ہوتا ہے. تو وہ پہلے گھستے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں، جب کامیاب نہیں ہوتے تو وہ چیزیں دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. کم ٹو دی پوائنٹ، زلمے خلیلزاد. زلمے خلیلزاد جو ٹرمپ کے انتہائی رائٹ ہینڈ پر ہیں، ان کو ایک اہم رول افغانستان میں بھی دیا جا رہا ہے. وہ پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں افغانستان کے، اور اس سے پہلے پاکستان کی بھی رجیم کو تبدیل کیا جائے گا. یہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو ٹرمپ کا میں نے بتایا، پھر الیکشن کے بعد 2-3 چیزیں اور بتائیں، لیکن حالات اسی طرف جا رہے ہیں جو شاید 71 میں کی طرف جا رہے تھے. اگر اب بھی حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ایک ہفتے میں چیزیں بہت زیادہ تکلیف دہ ہوں گی ہمارے لیے. کم ٹو دی تھرڈ پوائنٹ، جو میں نے ایک روز پہلے کہا تھا کہ یہ افواج پاکستان میں پوسٹنگ ٹرانسفر ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. پہلے میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ رات کو ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ وہ صادق خان جو ہے نا، وہ اسپیشل انوائے کے طور پہ افغانستان جائیں گے اور بات چیت کریں گے. یہ وہ انسان ہے جو ہر طرح کی کرپشن میں ملوث ہے، وہ فائنینشلی کرپشن ہو، وہ مورلی کرپشن ہو. اس کو ہم 20-22 سال سے 23 سال سے مانیٹر کر رہے ہیں. اس نے پہلے کوئی حالات ٹھیک نہیں کیے، اب افغان سچویشن میں کیا حالات ٹھیک کرے گا. جب سول والوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہا ہے اس کو بھیجیں. اب یہ ان کو بتانا، کلیئر کرنا پڑے گا اس کو کون بھیجتا ہے. اسی طرح یو این میں ہمارے ایک مندوب ہیں، کوئی کام نہیں کرتے اور ابھی تک چل رہے ہیں. گزشتہ 25 سال 22 سال 20 سال سے ایسے ہی افغانستان کے یہ صادق خان ہے. کوئی چیز ان سے عوام سے بھی چھپی نہیں ہے اور ان سے بھی کوئی چھپی نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کوئی اپنے بندے ہی تبدیل کر لیں. افغانستان کا بارڈر جو ہے اس وقت آگ برسا رہا ہے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو کور کمانڈر صاحب ہیں وہ ابھی بھی کسی خام خیالی میں ہے. وہ میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں، یہ ویڈیو سن لیں، جو یہ 2 روز پہلے کی ویڈیو ہے. یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، حالات کدھر جا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. راحت صاحب ایئر چیف تھے، ان کا بیٹا جانا چاہ رہا تھا، تو وہ آئی ایس ایس بی میں گیا، وہ ریجیکٹ ہو گیا بچہ. پھر اس نے دوبارہ تیاری کی، دوبارہ وہ گیا، وہ دوبارہ ریجیکٹ ہو گیا. اب سسٹم کی خوبصورتی سمجھے، حالانکہ وہ ایئر فورس کا چیف تھا. انہوں نے کہا جی میں کوہاڑ جاؤں گا. تو سارے لوگوں نے کہا یہ جا کے ادھر لوگوں کو تنگ شنگ کرے گا، میرا بچہ کیوں ریجیکٹ کیا ہے. وہ ادھر سارے لوگوں کے لیے وہ مٹھائی لے کر گیا تھا، شکریہ ادا کرنے گیا تھا کہ آپ لوگوں کا سسٹم ایسا ہے، جو آپ لوگوں نے میرے بچے میں چیز پکڑی ہے یہ بالکل الو کا پٹھا ہے، اسے بالکل نہیں آنا چاہیے تھا فوج میں، اور آپ لوگوں کے سسٹم کو یہ شاباش ہے کہ یہ اس کو نہیں آنے دیا. تو بالکل ایسا ہے. میں جرنیل ہی تھا جب میرا بیٹے نے اپلائی کیا. اسی طرح بڑی وہ بات چیت ہو رہی ہے کہ 60 کا وہ لے کے گئے ہیں، 60 یا 70 وہ لسٹ پی آئی اے نے، نیچرلی پی آئی اے سے وہ لیک ہوئی ہے. اسی طرح کی ایک لسٹ جب رحمان ملک نے 2010 میں بھیجے تھے حاجی، تو اس وقت بھی یہ لسٹ لیک ہوئی تھی. وہ لسٹ کس نے لیک کی تھی؟ وہ بھی خرم اشتاق نے کی تھی. اب بھی جو لسٹ
लीक हुई है, वो भी खुर्रम इश्ताक ने की है। तो काइंडली इन चीजों को भी देख लें। लास्ट और फाइनल जो बात है कि कल नेचुरली बहुत बर्निंग इश्यूज थे बलूचिस्तान में, इसलिए मैंने वो बात नहीं की कि अफवाज पाकिस्तान की 3 पोस्टिंग कौन सी है। एक तो नेचुरली ISPR के सरबराह की पोस्टिंग है, बड़े अच्छे शरीफ आदमी है लेकिन हालात को कंट्रोल करने में नाकाम है। दूसरे DGC की है, मेजर जनरल फैसल की, उनको डिव कमांड के लिए भेजा जा रहा है या उनको किसी रेंजर की, क्योंकि 85th PM में लॉन्ग कोर्स का वो अफसर है। अगले 6 महीने के बाद या साल के बाद उनकी प्रमोशन बोर्ड में उसका नाम होगा, इसलिए उसको वहां पे भेजा जा रहा है। और तीसरी DG जो है इंफॉर्मेशन के ISI में मेजर जनरल मुश्ताक, उनको तब्दील किया जा रहा है। तीनों अफसरान की पोस्टिंग के जो अफसरान हैं वो आ चुके हैं उनकी जगह पर, लेकिन जो DG ISPR की रिप्लेसमेंट है, क्या वो 89 PM के लॉन्ग कोर्स का मेजर जनरल कमांड करता है या 85th PM में लॉन्ग कोर्स का जो मेजर जनरल ISPR में वो कमांड करता है, या जो कल प्रमोशन 2 अफसरान की होने वाली है उनमें से किसी अफसर को या किसी को तब्दील करके 3 स्टार जनरल को वहां पे भेजा जाता है। तो DG ISPR, DGC और डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन जो ISI में है मेजर जनरल मुश्ताक, इनको तब्दील किया जा रहा है और इनकी जगह पर जो आने वाले लोग हैं उनकी पोस्टिंग ऑलरेडी पहले हो चुकी है 5 DG ISPR के, कि वो उनकी जगह पे नया प्रमोट होने वाला अफसर आता है या उन 2 अफसरों में आता है, या कोई 3 स्टार जनरल जो है वो जिसकी 1 साल या 2 साल नौकरी रहती है, वो कोर कमांड कर रहा है, उसको लगाया जाता है। इन्हीं हालात में जो आज 23 मार्च है, कू का आलम है। रात 1 बजे से ट्रैफिक जैम कर दी गई है सारी साइडों पे और प्रेसिडेंट हाउस में। मैंने ये परेड्स जो हैं, इसके बाद नेचुरली मैं वहां पे ही जाऊंगा, लेकिन इससे पहले गुज़श्ता 40 साल मैंने 10 साल अपने स्टूडेंट लाइफ में, बचपन में ये परेड्स देखी हुई हैं मुख्तलिफ कैंटोनमेंट्स में। फिर गुज़श्ता 28-29 साल से मास वाइज सिर्फ 3 परेड जो नहीं हुई, 3-4 परेड, उसके अलावा सारी परेड या वो परेड ग्राउंड में होती थी या वो परेड लाइन में होती थी। परेड लाइन का मतलब ये है जो पार्लियामेंट को, जिसको डी चौक कहते हैं, इसमें होती थी। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम ये परेड जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में हो रही है। इतने भी हालात खराब नहीं है कि सिक्योरिटी के नाम पे आप एक इतने बड़े इवेंट को एक कमरे तक महदूद कर दें। इन्हीं अल्फाज के साथ पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इंतहाई गंभीर हैं। बलूचिस्तान के साथ KP के हालात को भी अगर कंट्रोल ना किया गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। और जो ये 60 अफराद की मैंने लिस्ट कहा था, तो फिर जो चीज़ें हैं कह देते हैं कि हमारे वो एक मिलिट्री सेक्रेटरी साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ है, 2 स्टार जनरल हैं, वो ऐसे गवाही, ये वीडियो है, मैं अपने से बात नहीं कर रही, ये वीडियो है, ये ऐसे बैठा रहे हैं जैसे एक मिलिट्री पुलिस का हवलदार जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए दिखाता है। तो खुदा के लिए अपने रैंक्स का, अपनी अफवाज पाकिस्तान का इस तरह बेतुकीरी न करे जैसे ये 2 स्टार मेजर जनरल साहब कर रहे हैं।